الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق من حسن العبادة وقال إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم مکرم قابل احترام بزرگان دین و ملت، نوجوانان نظام، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس رب کائنات نے ہم تمام کو اس دنیا کا سب سے عظیم مذہب اسلام عطا فرمایا ہے، اور مزید کرم اور احسان یہ ہے کہ اس رب نے اول وقت میں ہمیں اپنے دربار کی حاضری کا موقع عنایت فرمایا. ہمارے اور آپ کے آقا ہے نامدار، تاجدار مدینہ، حبیب کبریا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت نے جب آپ کو پیدا کیا اور اس دنیا کے اندر بھیجا، دنیا کے ایک ایسے معاشرے کے اندر آپ کو وجود پذیر کیا جو اس وقت کا سب سے زیادہ بگڑا ہوا معاشرہ تھا. بے حیائی، بدکرداری کے اندر مکہ کے لوگ سب سے آگے بڑھے ہوئے، اور صرف گناہوں اور گندگیوں کے اندر ہی نہیں بلکہ دنیا کا سب سے پچھڑا علاقہ تھا. وہاں پر نہ کوئی روزی روٹی کا سامان تھا، نہ ان کے پاس کمانے کے کوئی ذرائع تھے، اس کے باوجود بے حیائی میں سب سے زیادہ آگے بڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہاں پیدا کیا اور آپ کو نبوت عطا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری برائیاں ان لوگوں کے اندر ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کے دل کے اوپر محنت کی، ان کے دلوں کو سنوارنے کی کوشش کی کہ اگر یہ دل سنور جائے گا، اگر یہ دل صحیح راستے پر آ جائے گا تو انسان کی زندگی خود بخود صحیح راستے پر آ جائے گا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کو منایا، ان کی دلوں کی کیفیت کو سنوارا، سدھارا، تو پھر وہ انقلاب وہاں سے برپا ہوا، وہ اخلاقیات وہاں سے نمودار ہوئی کہ دنیا کے کونے کونے اور چپے چپے میں آج بھی مسلمان زندہ ہیں، اسلام کے ماننے والے موجود ہیں. ان لوگوں کے اوپر جو محنت کی گئی صحابہ کرام کے اوپر، جب ان سے کوئی ملاقات کیا کرتا تھا ان کا قریبی، یا کہیں پر بھی وہ جایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اخلاقیات اور اچھے کردار سے ان کو بھرپور کیا تھا
کہ جب بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا کہتا یا پھر اسلام کے بارے میں برا کہتا تو وہ ان کو اپنی داستاں سناتے کہ ہم کیسے لوگ تھے، ہم برائیاں کیا کرتے تھے، ہم روزانہ گناہ کیا کرتے تھے، ناچ گانے کیا کرتے تھے، شراب پیا کرتے تھے، کعبے کا ننگا طواف کیا کرتے تھے، ساری دنیا کی برائیاں کیا کرتے تھے۔ اور جس وقت اللہ کا وہ بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نے صحیح راستے پر لانے کے لیے ہم کو دعوت دی تو ہم نے سب نے مل کر اس کو تکلیفیں پہنچانی شروع کی۔ اتنی تکلیفیں دی کہ اس کے اوپر پتھر برسائے، اس کے اوپر کچرا پھینکا، یہاں تک کہ اس کو ہڈیوں سے مارا۔ اور اتنی سب تکلیفیں دینے کے بعد بھی وہ بندہ، وہ اللہ والا ہم کو دعائیں دیا کرتا تھا، ہمارے لیے دعا کیا کرتا تھا۔ طائف کا واقعہ کہ طائف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، وہاں کے سارے اوباش لڑکے آپ کے پیچھے لگے، آپ کو پتھروں سے مارنا شروع کیا، آپ کے جسم سے خون نکل کر جوتیوں میں پڑ گیا، آپ تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ یہاں تک کہ دنیا ہی کیا، آسمان دنیا اور سارے فرشتے جوش میں آ جایا کرتے تھے کہ یا اللہ آپ کا اتنا معزز بندہ وہ کسی کو کبھی تکلیف نہیں پہنچاتا، کسی کو تکلیف پہنچانے کی بات تو دور، اپنی زبان سے کبھی کسی کو برا نہیں کہتا، زبان سے برا کہنے کی بات دور، کبھی اپنی نگاہوں سے کسی کو غلط نہیں دیکھتا، نگاہوں سے غلط دیکھنے کی بات تو دور، اپنے دل میں وہ کبھی کسی کے بارے میں برا نہیں سوچتا، اس کو اتنی تکلیفیں دی جا رہی ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ سے یہ باتیں کیا کرتے تھے، فرشتے کہنے لگے کہ اللہ آپ ہمیں حکم دیجیے، جو لوگ انہیں تکلیف دے رہے ہیں ہم انہیں تباہ و برباد کر دیتے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن جانے سے پہلے ایک مرتبہ میرے پیارے بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لینا۔ جب فرشتے آپ کے پاس آئے اور آپ سے کہا کہ آپ سے ہمیں اجازت چاہیے کہ جن لوگوں نے آپ کو تکلیفیں دی ہے ہم انہیں تباہ و برباد کر دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جاتے تھے اور اپنے رب سے یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ میں اس دنیا کے اندر رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، لوگوں کے اوپر عذاب بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں۔ مجھے امید ہے، اس طرح کی امید ہے کہ اگر آج یہ لوگ نہ مانیں گے، آج یہ لوگ نہ مانیں گے، ان کی اولادیں تو کسی نہ کسی دن سمجھ جائے گی۔ اتنے اخلاق سے بھرپور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی اخلاق وہی کردار صحابہ کے اندر آیا، اور وہ کردار جب صحابہ کے اندر لوگ دیکھا کرتے تھے تو صحابہ سے پوچھتے تھے کہ تمہارے اندر اتنی اچھائیاں اور اتنے بہترین اخلاق کہاں سے آئے؟ پھر صحابہ کہتے تھے کہ ایک بندے نے ہمیں راہ راست پر لایا، تم اگر چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی سنور جائے اس بندے سے ملاقات کرو۔ اس طریقے سے لوگ ایمان میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ کے ساتھ چند صحابی آئے اور سب نے جنگ کرنا شروع کر دیا، اسلام پھیل گیا، ایسا نہیں ہوا، بلکہ اخلاقیات کے ذریعے سے دنیا میں اسلام ہے۔ اور آج بھی اگر اسلام اور ایمان کی روحانیت اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام اس دنیا کا سب سے سچا مذہب ہے، اس کا طریقہ صرف ایک یہی ہے کہ اخلاقیات ہمارے اندر آ جائے، ہمارے دل سنور جائے، دل سدھر جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچرا پھینکا کرتے تھے، کبھی اوجڑی اونٹ کی رکھ دیا کرتے تھے، آپ نماز پڑھتے تھے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت آ جاوے، لوگ دل سے ہم کو محبت کرنے والے بن جاوے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے الفاظ اور اپنی زبان کو محبت والی بنائیں، اپنی زبان سے کڑوے الفاظ کو دور کر دیں، پیچا ایام کی تلخی کو ہنس کر ناصر، پیچا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کر ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم. اسلام نام ہے اخلاقیات کا، اچھے کردار کا، میٹھی گفتگو کا، اچھے جذبات کا. یہ سب اسلام ان تمام چیزوں کا نام ہے. لیکن آج اگر ہم اس دنیا کے اندر دیکھیں کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان نہیں، ان کے دلوں میں کفر ہے، وہ اللہ کو نہیں مانتے، نبی کو نہیں مانتے، لیکن اخلاقیات ان کے پاس موجود ہیں. اخلاقیات ان کے پاس موجود ہیں، ان کے مزاج میں اچھائیاں موجود ہے تو لوگ ان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. اچھائی کا جو تصور، اچھے اخلاق کا جو تصور آج کل ہمارے دلوں کے اندر ہے اور ہماری سمجھ کے اندر ہے، وہ صرف یہی ہے کہ اچھائی کا مطلب انسان کسی سے اچھے سے ملاقات کرے، مسکرا کر ملے، خندہ پیشانی کے ساتھ ملے، اپنے اخلاق کو اچھے رکھے اور سب کے ساتھ مل جل کر رہے. یہ مطلب ہے اخلاق کا. لیکن اخلاق کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں، صرف اتنا ہی نہیں ہے. اللہ رب العزت ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتے، ولا الى صورکم، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے کہ تمہارا جسم کتنا خوبصورت ہے، تمہاری صورت کتنی خوبصورت ہے، تم کتنے اچھے کپڑے پہنتے ہو، تم کتنے اچھے اسمارٹ نظر آتے ہو. اللہ تعالیٰ ان کو نہیں دیکھتے. ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دیکھتے ہیں. ہمارے اندر کتنی بھی اچھائیاں ہو لیکن دل کے اندر اگر کھوٹ ہو، کسی سے ملاقات کر رہے ہیں تو ظاہری اعتبار سے بہت خوش ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ظاہری اعتبار سے بڑے خوش ہے، لیکن دل میں خرابی موجود ہے کہ میرا کاروبار اوپر چلے جائے، اس کا کاروبار نیچے آ جائے، اور اس کو معلوم بھی نہ ہو. یہ جتنے خرافات ہمارے اندر اس وقت ہے وہ سب دل کی بیماریاں. اس لیے سوچ لو آج ہی اور اپنے دل کو سنوارو. وَإِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. اللہ تعالیٰ آسمانوں سے ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، ہمارے اعمال اور ہمارے کاموں کو دیکھتا ہے. ظاہری اعتبار سے ہم کتنے بھی اچھے دنیا والوں کے سامنے پہنچ جاتے ہیں. آج تھوڑی بہت پیسہ ہمارے پاس آتا ہے، پراپرٹی ہمارے پاس آتی ہے، کسی جگہ کے تھوڑے سے ہم آنر اور مالک بن جاتے ہیں تو ہم لوگوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، جس کو دل میں جو آتا ہے کہہ دیتے ہیں. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے اور عربی نہیں تھے، اجمی تھے، عرب سے ان کا تعلق نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منہ بیلا بیٹا بنا دیا. عرب کے لوگ کسی کو منہ بیلا بیٹا بولے تو کسی سے محبت نہیں کیا کرتے، اور خاص طور پر جو اجمی لوگ ہیں عربوں سے تو کر لیں گے، لیکن اگر ہم بھی یہاں سے جائیں گے تو ان کے مزاج کو دیکھیں گے. عربی لوگوں کے وہ ہم کو سیٹ نہیں دیتے، وہ ہمارے سے زیادہ ہمارے فالو نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج عالی تھا کہ آپ نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنا بیٹا بنا دیا تھا، جبکہ اس زمانے میں اگر کوئی اجنبی کسی جگہ پر آتا تھا تو اس کو غلام بنا لیا کرتے تھے، اس کو اپنا بیٹا نہیں بناتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنایا. جب کئی دنوں کے بعد ان کے ماں باپ کو پتہ چلا کہ ہمارا جو زید ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ ہم اپنے بیٹے کو وہاں سے جا کر لے کر آ جائیں گے، مدینے سے جا کر ہمارے بیٹے کو لا لیں گے اور ہمارا بیٹا ہم کو دیکھے گا تو خوش ہو جائے گا کہ میرے ماں باپ میرے پاس آ گئے مجھ کو لینے کے لیے. لیکن یہ دونوں ماں باپ جب حضرت زید بن حارثہ کے پاس گئے اور کہا کہ بیٹا ہمارے ساتھ چلو، حضرت زید نے آنے سے انکار کر دیا کہ میں اپنے نبی کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ نہیں آؤں گا. حضرت زید کہتے ہیں کہ میں زندگی کا اکثر حصہ میں اپنے نبی کے پاس رہا، کبھی میرے نبی نے مارنے کی بات دور مجھے کبھی جھڑکا بھی نہیں. اتنی محبت مجھ کو دی. ہم آج اپنے بیٹوں کے، اپنے بچوں کے جذبات کو نہیں دیکھتے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. بلکہ اخلاقیات کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان کی جو خواہشیں ہیں ان کو جائز طریقے سے ہم پوری کریں. ان کے جذبات، بیٹا تھوڑی جوانی کے عالم میں آتا ہے، کوئی غلط کام کر دیتا
ہوتا ہے تو ہم اب آپے سے باہر آ جاتے ہیں، جبکہ جس چیز کی ضرورت اس کے دل کو ہے اس وقت وہ ہم نہیں دیکھ پاتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاق سے بھرپور زندگی گزاریں، اپنے اعمال کو اور اپنے دل کو سنواریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اگر چاہتے ہیں کہ پوری دنیا آج بھی اسلام سے منور ہو اور اسلام کے مخالفین، اسلام کے دشمن اسلام کی سچائی کو پہچانے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو صحابہ کی زندگی کے مطابق گزاریں، اپنے دلوں کو سنواریں۔ ظاہری طور پر بڑے بڑے اچھے اچھے کپڑے پہن کر اچھے، اسلام داڑھی ٹوپی اور مولانا کپڑوں کا نام نہیں ہے، اسلام اچھے اخلاق کا نام ہے، اسلام اچھے کردار کا نام ہے، اسلام عبادتوں کا نام ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا